باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق واجب التقریر معزز حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مطہر و مقدس نے اپنی کبریائی اور خلاقیت کے طفیل اس کائنات کی جس قدر بھی بساط بسائی ہے اور اس میں مخلوقات اور انواع و اقسام کی مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور اس نے اس ساری تخلیق کائنات کے بڑی زیبائی اور رعنائی کے مظاہر اور اس قدر اس نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے مختلف انداز میں جمال بخشے ہیں کہ اس کا احاطہ نہیں۔ کہیں کہیں اس نے اس کے تذکرے فرمائے ہیں اور پھر کہا ہے تم میری نعمتوں کے کہاں کہاں کیسے کیسے تکذیب کر سکتے۔ سورۃ رحمان جو ہے یہ ٹوٹل 78 آیتیں ہیں، 31 دفعہ اس میں ایک ہی آیت رپیٹ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ اب عجیب بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ ہر آیت میں آپ غور کریں جس کے نتیجے میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے لفظ آئے ہیں، اس سے پہلے جس نعمت کا ذکر ہے وہ بڑی آپ سوچیے۔ مثال کے طور پر ایک آیت مبارکہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میری حضور میری کبریائی اور میری قدرت کاملہ سے لرزہ براندام ہو کر اس جہان میں رہتا ہے، میں اس کو 2 جنتیں دوں۔ اور پھر اگلا ایک ہی لفظ ہے، 2 چھوٹے چھوٹے لفظ ذواتا افنان، اس کے اگلی آیت ہے کہ یعنی اس کے جو باغات ہوں گے، جو جنتان باغات ہوں گے، وہ اس قدر جس کو ہم کہتے ہیں نش گرین ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، ان میں اس قدر رعنائی اور زیبائی ہوگی ان درختوں میں، ذواتا افنان،
اور پھر جنت ایک علیحدہ بتا کر کے پھر کہا جو اس کو ہم نے جنت میں زیبائی اور رعنائی کے مظاہرے کیے ہیں ان کا تو نعمتوں کا انکار کیسے؟ وہ جنت ایسے ایسے بنا دیتا چھوٹی موٹی، کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یہ جنت آپ نے کیوں بنائی ہے، مجھے تو بڑی چاہیے۔ اس نے کہا جنت میں باغات بنا کر پھر ان میں جو میں نے سجاوٹ رکھی ہے، اس کے اندر جو میں نے اس کو سرسبز و شاداب کیا ہے، جو اس کے اندر نہروں کے نظام چلائے، جو ان باغوں کی ٹہنیوں پر میں نے پرندے بٹھائے ہیں، جو تمہارے انتظار کے لیے خدام اور خادماؤں کے لشکر میں نے وہاں بنائے، کہتا ہے تم اس قابل اعلیٰ ربکما تکذبان، تم ان رعنائیوں کا انکار کر سکتے ہو؟ اسی طرح ایک جگہ ایک ہی لفظ ہے مدہامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کوئی عجیب اس کا نظام قدرت ہے، کائنات کو تخلیق کر کے اس کو اس جہان میں کائنات کے اندر اپنے اپنے مقام پر رکھنا، اس کی ضروریات کے تقاضوں کو سمجھنا، ان کو اپنی قدرت کاملہ سے پورا کرنا، اور اس کو اس جہان کے اندر رکھ کر اپنی کبریائی اور قدرت کاملہ کے مظاہرے کرنا، یہ علیحدہ سے اس کا احسان ہے۔ بڑے بڑے اس کے احسان ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ جو سمندروں کی تہ پر بڑے بڑے جہاز جیسے سیاہ پہاڑ ہو، جو ایسے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، آپ سمندروں کی ہسٹری پڑھیں، اس کے اندر اس میں کیسے کیسے جہاز تیرا رہا ہے پانی کی سطح پر، اور ویسے کہتے ہیں دور سے جب آپ اس کو دیکھیں تو ایسے لگے گا کوئی سمندر کے اندر پانی پر کوئی پہاڑ پڑا۔ یہ کون چلا رہا؟ پھر اسی طرح وہ اگر فرماتا ہے کہ ہواؤں میں جو ہم نے گنتیاں بھری ہیں، ان کو ہم نے آسمانوں کی وسعتوں میں پانیوں کے ذخیرے لے کر تیرایا ہے، اور یہ بادل ہلتے رہتے ہیں پانی لے کر، جہاں میرا رب چاہتا ہے وہاں وہ پانی کا شاور پھیرتے ہیں۔ انہوں نے بجلیوں کی کڑک رکھی ہے، ان میں اس نے اپنی قدرت کاملہ کے عجیب و غریب مظاہرے کیے۔ یہ جو بادل جب بجلی کڑکتی ہے تو ایک بادل کی کڑک جو ہے اس پر جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے، اگر اس انرجی کو سٹور کر لیا جائے تو اس کی ایک کڑک پاکستان کی انرجی کے 30 سال کے لیے کافی۔ وہ کون کرتا ہے؟ تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہتا تم کیا کرتے پھر رہے؟ اگر اس نے یہ سوال پوچھا نا کہ تم نے وہاں کیا زندگی گزاری ہے، اس کا جواب تھا، اور حدیث مبارکہ 5 سوال ایسے ہیں جب تک بندہ ان کے جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک جہاں اس کو حشر کے دن کھڑا کیا گیا ہے وہاں سے سرک نہیں سکے گا، حرکت نہیں کر سکے۔ اس کے بڑے بڑے عجیب احسان، اس نے جوانیاں دی، اس نے علم دیا، اس نے تجھے اقتدار دیا، اس نے تجھے رزق میں کشادگیاں دی۔ یہ سارے سوالوں کے جواب ہیں۔
کیا جواب؟ سارے احسانوں کو جتنے اس نے کیے ہیں اس کائنات کے اندر مخلوقات پر، ان کا احاطہ ناممکن۔ صرف بندے کو بطور مخلوق کے جو اس نے اس جہان میں رکھنے کے لیے جو کچھ نظام چلائے، ان کا شمار ہی ناممکن۔ اور جو کچھ اس نے بندے کو بطور مخلوق کے اس کے اندر نظام رکھے اور چلائے، وہ اپنی بتا، وہ اگر آپ شمار کریں تو وہ بھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس کو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم صبح سے شام تک پڑھے تھے، یہ توانائیاں، یہ سوچیں، یہ تمہاری مصروفیات کے عالم، یہ تمہاری بھاگ دوڑ، یہ تمہاری سیر سپاٹے، یہ سارے کہتا ہے یہ ہم نے تمہیں بطور انعام، جن کو یہ نصیب نہیں، جن کے پاس ٹانگوں کی نعمت نہیں، جن کے پاس آنکھوں کی نعمت نہیں، جن کے پاس ہاتھوں کی نعمت نہیں، جن کے پاس غربت اتنی ہے کہ وہ صبح کے لے کر شام تک صرف 2 وقت کے نان جوی کے لیے بھاگے مارے لیکن میرے سارے انسانات ہیں تم لوگوں پر۔ مگر وہ فرماتا ہے میں نے ایک احسان تم لوگوں پر ایسا کیا ہے کہ میرے اس احسان کے شکرانے ادا کرتے 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 تم قیامت آ جائے اور تم اس حد تک میری احسانات اور حمد و ثنا کرتے رہو کہ میری کائنات کے اندر ہر ذرے کے برابر ہر سانس تم کرتے رہو، تو میرا یہ احسان جو ہے اس کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ وہ میں نے بڑا ہے، وہ میرے بڑا ہے، بہت بڑا احسان۔ اور اس کا ذکر اس یہاں الحمدللہ الذی انزل علیہ التوبہ، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سبحان، کہ میری حمد و ثنا تم اس کائنات کے اوپر نظر رکھ کر بحیثیت انسان جتنا بھی تم میری کائنات کے اندر رہتے ہوئے احسان میرے مان کے میری حمد و ثنا تم کرو، وہ ساری کی ساری تھوڑی ہے اس ایک میرے انعام کے مقابلے میں، جو انعام میں نے آپ کو محمد رسول اللہ پر اپنا کلام نازل کر کے عطا فرمایا۔ اس جیسے انعام کا کوئی تصور نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا اس پر بہت، اور یہ حمد و ثنا اگر دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ بھی ہو جائے تو اللہ اس کو قبول کر لے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تجھے اپنا بنا لے۔ پھر تیرے دل کی گہرائیوں سے، تیرے ہر حرکت سے اور تیرے ہر مسام کے اندر سے اللہ ہی کی عظمت اور کبریائی کے خوبصورت نظارے سامنے آتے۔ علماء پتہ کیا کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ منت مانیں، فرض کرو مثال دو کہ اگر آپ یہ منت مانیں کہ مجھے اگر اللہ نے فلاں 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 انعامات عطا کیے تو میں اس کی حمد و ثنا کروں، یہ ہم منت آپ نے مانی ہے، اور اللہ نے وہ آپ کو سارے عطا کر دی، اور آپ نے دل کی گہرائیوں سے صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تو منت پوری، منت پوری۔ تو یہاں وہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں تو وہ خود آپ کو کہلوا رہا ہے الحمدللہ،
جب آپ قرآن کے اس لفظ کی تلاوت کریں گے تو آپ کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی حمد و ثنا نکل جائے، آپ کی توجہ ادھر نہ بھی ہو تب بھی آپ کی زبان سے نکل جائے گا یہ لفظ الحمدللہ۔ کئی ایسے عجیب و غریب موقع ہیں جن پر آپ کی اللہ کے حضور حاضری کی ابتدا ہی اس کی حمد و ثنا سے ہوتی ہے۔ مثلاً آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس نماز کے اندر جب آپ ہاتھ باندھتے ہیں حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے پہلی جو رکعت سے لے کر آخری تک، چاہے وہ 4 کی نماز رکعتوں کی ہے، چاہے 2 کی ہے، چاہے 3 کی ہے، چاہے وتر ہے، چاہے فرض ہے، چاہے واجب ہے، چاہے نفل ہے، جو بھی آپ اس کی نماز پڑھتے ہیں اس میں اس نماز کی ابتدا میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ آپ سے کہلواتا ہے، یہ علیحدہ سے اس کا احسان ہے۔ اور وہ کہتا ہے میرے جتنے بھی اس کائنات کے اندر تمہارے اوپر احسان ہیں وہ سارے ایک طرف، اور صرف جو یہ احسان ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، میں نے یہ کتاب اپنے خاص بندہ، اپنا خاص بندہ، ایسا بندہ جس کی ذات کے تعارف اس نے اس کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے کائنات کو پیغام دیا کہ میں ایک بندہ اپنا لا رہا ہوں۔ یہ جو سورت یاسین ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ الفاظ جو ہیں یہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کائنات میں نشر کیے، جس میں اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کائنات ابھی ابتدائی مراحل میں بھی شروع نہیں ہوئی، ابھی لاش ہے تھی، عدم میں تھی، صرف وہی تھا ساری خدائی۔ اس نے اس وقت اعلان کیا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں ایک ایسا رسول اپنے قدرت کاملہ سے لا رہا ہوں جس کے پاس یہ کتاب ہوگی۔ اللہ کہتا ہے تم یہ میرا شکرانہ کرتے 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 قیامت بیت جائے تو میرا یہ احسان نہیں پورا کر سکتا۔ الحمدللہ انزل علی عبدہ الکتاب، اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے یا جس ہستی پر یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا برتاؤ اور نسبت ہے بس یہ ایمان ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کا اپنا سب کچھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ ایک عربی دیہاتی صحابی ہے حدیث مبارک، وہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اسی طرح جیسے اب میں غریب آدمی ہوں، دیہڑی دار ہوں، دیہاتی ہوں، اور آپ کی مجلس میں بڑے بڑے ہیرے تشریف فرما ہے، اب جیسے میں بیٹھا ہوں ان کے برابر بیٹھا ہوں آپ کی، کیا جنت میں بھی میں اس طرح آپ کے پاس بیٹھ سکوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تو کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو وہاں بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا؟ تیرے پاس اس کا کیا بنیاد؟ اس نے عرض کی میرے پاس عبادات کا تو اتنا لمبا چوڑا ذخیرہ نہیں ہے، کوئی بڑے لمبی چوڑی جو ہے وہ رات کو قیام کا بھی نہیں ہے، کوئی اتنے نفلی روزے اعلیٰ بھی ہم اتنا مضبوط نہیں ہے، مگر ایک بات ہے، میں اس سارے جہان کے اندر سب سے زیادہ ٹوٹ کر آپ پہ محبت کرتا ہوں، بس یہ میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اللہ کرے گا۔ اسی بات پر جب اسے یہ تسلی ہوئی کہ وہاں مجھے محمد رسول اللہ کا اسی طرح مجلس نتا ہو جائے گی جیسے یہاں ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو چلا اسی انتظار۔ صحابہ کہتے ہیں اس بات سنی بس وہ تھک گیا، سیدھا انتظار میں گیا کہ میں چلتا ہوں، انتظار میں ہوں، جب آپ تشریف لائیں گے تو میں جا کے بیٹھتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میری ہم کو سنا موقع کو غریب مقدان، اس کتاب کے اندر جو کچھ آیا ہے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کہتا ہے اس پر میری جتنی حمد و ثنا تم کرو اتنی ہو۔ میں نے عرض کیا نا، جو اس کتاب کے نتیجے میں آسمانوں سے جبرائیل امین نے اڑانے بھری، اتنی اور کسی نبی پر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جبرائیل امین ان انبیاء کرام کی مقدس ہستیوں پر اتنی دفعہ نہیں آیا جتنی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں آیا، 24,000 دفعہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بہت 50 دفعہ، نوح علیہ السلام 1050 سال عمر ہے، جس میں ان کی 950 سال تو نبوت کا زمانہ، ان پر 40 دفعہ۔ آدم علیہ السلام جو انسانیت کی جد، ان پر 4 دفعہ ہے بس، اور محمد رسول اللہ پر 24,000 دفعہ۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، الحمدللہ الذی انزل علیہ عبدہ الکتاب، میں نے یہ اپنے بندے پر، یہاں رسول بھی نہیں فرمایا، یہاں نبی بھی نہیں فرمایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، الحمدللہ الذی انزل علی رسولہ الکتاب، یہ بھی تو کہ ہو سکتا تھا، مگر یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس لقب سے پکارا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہم نے اپنے بندے پر، یعنی اللہ نے ساری نسبت اپنی محمد رسول اللہ کے ساتھ کی، میرا بندہ، بندے تو یار سارے اسی کے۔ عجیب و غریب صوفیاء نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں جب معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں اللہ کے حضور حاضری ہوئی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، پھر
کائنات کا وہ ایک عجیب نظارہ تھا، اور ہماری رحمتوں کا، ہماری نشانیوں کا، میری قدرت کاملت کا، انعامات کی برسات کا ایک عجیب و غریب نظارہ تھا۔ من آیات رب کبریٰ۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی اور ڈائلاگ شروع ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا، میرے محبوب آپ کو اپنے لیے کون سا لقب پسند ہے جو میں آپ کو بولوں، آپ کو اس سے مخاطب کریں۔ آپ کو کون سا، آپ کے اپنے لیے آپ کون سا لقب پسند کرتے ہیں جس سے میں آپ کو مخاطب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کی ہے اللہ میں آپ کا بندہ بننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے پر یہ انعام دیا۔ جب اپنائیت کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر یہ الفاظ ادا ہو، تو اس وقت بھی اللہ نے فرمایا میرا بندہ، ہم نے اپنے بندے پر۔ اور یہاں بھی الحمدللہ الذی انزل انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل۔ تو جو بھی اس کتاب کے ساتھ اس دائرے میں محمد رسول اللہ کی غلامی کا تاج سر پر سجا لیتے اور اس قرآن اور اسلام کے ساتھ اپنی زندگی وابستہ کر لیتے اور محمد رسول اللہ کی سنت خیر الانام کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی اس بندگی میں اللہ کے ساتھ شامل ہوگا۔ وہاں اس دن بندہ وہ ہوگا جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ نظام، یہ کلام، یہ قرآن، یہ انعام جس کے سینے پر سجا ہوا ہوگا، اللہ کہے گا یہ میرا بندہ، باقی سب کچرا۔ پھر دوسرا رولا اب اور ہے ہمارے ہاں، یہ ہے تو بہت اچھا، ہمارا اس پر ایمان ہے، قرآن کے الفاظ پر ایمان ہم کہتے ہیں ہے، مگر جو اس کے اندر پیغام ہے وہ کہتا ہے دینے دے نہیں بننا، وہ بابے کی جمہوریت پہ چل رہا ہے۔ لعنت تیرے اس ایمان بالقرآن پر۔ کیا ہے ایمان؟ الفاظ پر تو دعوے کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کی تو مخالفت کرتا ہے، اس سے دور بھاگتا ہے۔ کیا تیرا ایمان بالقرآن؟ جبکہ وہ رب کائنات اس بات کی تسلی کرا رہا ہے، خود کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ عوج پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا بھائی اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ ٹیڑھ سے مراد کیا ہے؟ ٹیڑھ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ایک یہاں کوئی رسی رکھیں، اس کو جو ہے آپ پورے دوربین سے خوردبین سے اس کی سیدھائی ناپیں اور اس میں ایک بال کے سرے برابر بھی کہیں اس کے اندر بل نہ ہو، اور کہیں ایک بال کے کھروے حصے کے برابر بھی اس میں بل آ جائے تو اس کو عوج کہے۔ وہ کہتا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، میرے اس پاک کلام تو اتنا عوج نہیں۔ تو جو یہ کہتا ہے یہ ہے تو ٹھیک، پر آج کے دور میں آپ ترقی کی راستے میں رکاوٹ ہے، اور مزاتا ہوں پھر رہے آتا ہوں، مزہ تو وہاں، باتیں تو وہاں۔
یہ ایسا اللہ کا کوئی عجیب پیغام ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ سورت جمعے والے دن پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک اس کو اللہ کا نور جو ہے اس کے گرد حصار بنا دیتا. یہ کوئی ایسا اس کی ابتدا ان الفاظ الحمدللہ سے. فرمایا جو اس سورت کا کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لیتا ہے قیامت کے دن دجال سے فتنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تو قابل عمل. یہ سارے مزید جات جن کا یہ عقیدہ ہے نا یہ قابل عمل نہیں ہے. یہ دجال ہے سارے. ان کی نسبت ہی کوئی ان کا انجام وہی ہوگا. وہ کہتا ہے ولم یجعل لہ عوجا. اس کے اندر کوئی عوج یہ ڈنکے کی چوٹ بات ہے. اور فرمایا قیما لینذر باسا شدید. جو بھی یہاں آج کل یہ نئے پود روشن خیال تو فلانا کے ڈھمکانا یہ سب کمینی ترین وقت اللہ کے دین کے دشمن قوم کے دشمن ملک کے غدار یہ کفر طاغوت کے پجاری سنت خیر الانام سے فراری اللہ کے پاک اور مقدس نازل کردہ کلام اور محمد رسول اللہ کی نبوت خیر الانام کے بعد یہ ہم عذاب ہے جو بھگت رہے ہیں جبکہ ہمارے آباء و اجداد نے تو اسی کلمے کے نام پر اتنی قربانی ہوگی. وہ کوئی باتیں کی جمہوریت کے لیے بھی تھی یا ان کے لیے اقتدار کے لیے. آج قوم کو یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے. 5 صدی سے اوپر عرصہ گزر گیا اور کتنے ہم نے دھکے کھانے کتنے ہم نے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں خود خوشیاں کر دی ہیں جبکہ ان لوگوں کے آپ اللے تللے دیکھیں وہ کہاں ہیں اور ہمارے ملک کے عام آدمی کی حالت کیا ہے. یہ وہ عذاب ہے جو ہم بھگت جس دن ہماری قوم کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حاصل بنا کر اس پر ڈٹ گئے اور اس کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی کے نظام کا حصہ بنا لیا اور کافرانہ پلیت طاغوتی نظام کو ٹھڈے مار کر یہاں سے نکال دیا. اس دن ہماری قوم کی قسمت بدل جائے. یہ لوگ آج قوم کا کی حال ہے جی اور کی کر رہے ہیں جی اور کیڑا الیکشن کرائیے جی اور کیڑی پارٹی لے آئیے جی کیڑا لیڈر لے آئیے. سب کو لعنت بھیجو اللہ کے قرآن اور سنت خیر الانام کو آگے لے آؤ انشاءاللہ دکھ لے. وہ کہتا الحمدللہ میں نے جو یہ تمہیں کتاب اپنے بندے پر نازل کر کے بھیجی ہے ولم یجعل لہ عوجا. عوج کی مثال میں نے آپ کو دی ہے. ایک بال کے کھربوئے حصے کے برابر بھی اس میں کوئی اللہ کی بنائی ہوئی ہے بھائی ہے ادھر سے نازل 70 ہزار فرشتے کا پہرا ہوتا تھا جب جبرائیل امین سدرۃ المنتہا سے قرآن بھرتے تھے اور محمد رسول اللہ کے قلب پر آ کر یہ قرآن نازل کرتے تھے. 70 ہزار فرشتے کا پہرا ہوتا. وہ کہتا ہے یہ بڑا ٹھیک ہے اس پر اعتبار کرو. ہم کفر اور طاغوت کے ساتھ ہمارے ڈانڈے ملے ہوتے ہیں ان کی باتوں پر ہم اعتبار کرتے ہیں ان کی جھوٹی تسلیوں کو ہم مان جاتے ہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس قرآن کا نظام اور سنت خیر الانام کو ہم اہمیت نہیں دیتے. اس سے بڑا کمینہ روئے زمین پر کون؟ یہ کمینگی جب ہم سے نکل جائے
تو اللہ کی طرف سے حمد و ثنا کے ذریعہ بڑے عجیب ہو گئے. ہم اس کمینگی کا شکار ہیں. اللہ کے دین کے ساتھ ہم صرف کاغذی کارروائی کے طور پر نسبت رکھتے ہیں. جب بات آتی ہے اس کے ساتھ محبت کی، عمل کی، وفا کی، اس وقت ہم فلانا بابا تو فلانی جمہوریت تو فلانا آئین تو فلانا لیڈر تو فلانی پارٹی ادھر بھاگ جاتے. اللہ کا عذاب مسلم بھگتوں کو 77-78 سال نہیں، 77-78 صدیاں گزر جائیں، کیونکہ یہ خطہ اللہ کے دین کے نام پر آزاد ہوا تھا. اس خطے کی حقیقی آزادی اور تمہاری خوشحالی اللہ کے دین کے نفاذ کے ساتھ وابستہ ہے. وہ آج نافذ کر دو، کل اس ملک کا حلیہ بدل جائے. یہ 14 اگست 1947 کے لیے پیغام ہے مجھ فقیر عاجز کی طرف سے. یہی آپ مجھے میری ناقص عقل میں جو سمجھ آتا ہے وہ ہمارے مسئلے کا حل ہے. اللہ کہہ رہا ہے میری حمد و ثنا کی تم اتنا انعام ہے. میں نے اپنے بندے پر یہ کلام نازل کیا اور وہ تسلی کرا ہے، اس میں کوئی عوض نہیں. بلام یجعل اللہ عوجا، یہ ہے پکی بات ہے. کئی من لینذر، ڈرائے ان لوگوں کو جو اس سے بغاوت کر کے پھر باسن شدید، بہت بڑا سخت عذاب ہے. یہ عذاب جو ہمارے پر روز مسلط ہے. آپ اپنے میڈیا کے اندر کوئی چینل کھولو، کوئی اخبار کا صفحہ دیکھ لو، وہاں انسانیت سوز کہانی کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے. باپ نے معصوم بچیوں کو مار ڈالا، ماں جو ہے وہ بچوں سمیت دریا میں کود گئی، بیٹے نے گھر کو آگ لگا دی، اس نے چند کنال زمین کے لیے اپنے باپ کو جوتے مار مار کر باہر نکال دیا. ابھی یہ ہوا. اگر یہاں قرآن کی حکمرانی ہوتی اور اس کتاب کا نظام ہوتا اور محمد رسول اللہ کی اس نازل ہونے والے عجیب انعام کے یہاں بہار ہوتی تو پھر کیا یہی ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو وہاں کوئی سارے کھرب پتی نہیں ہو گئے تھے، وہاں اس وقت بھی غریب بھی تھے، سب کچھ تھے، مگر ان کی غربت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسبت میں ایسی پربہار تھی کہ وہ غریب ہو کر بھی جنت کے ماحول میں رہتے تھے. وہ غربت بھی مزیدار، بڑی پر لطف ہوتی تھی. تو ہمیں غربت چاہیے اگر ہمارے نصیبوں میں اللہ نے لکھ رکھی، مگر غربت ہمیں چاہیے تو اسلام کی نسبت کے ساتھ چاہیے. کافرانہ پلید طاغوتی نظام کی بدبودار نظام سے ہمیں نہیں چاہیے. یہ مطالبہ ہے، یہی پیغام. 14 اگست سے کہ جڑیاں لا کے غربت نکل جائے گی، ترانے گا کے نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم و فضل فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اسلام کی بہار نصیب فرمائے اور اس کافرانہ پلید طاغوتی نظام کے عذاب سے ہمیں بچائے.